بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حوروں کا حسن، حوروں کی چمک دمک، صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کا فاصلہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے اور روئے زمین کو معطر کر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنتی اپنے چہرے کو اس حور اور عورت کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف دیکھے گا، اور اس کے لباس کا ادنا موتی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ اس عورت پر 70 پوشاکیں ہوں گی، مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی، حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ سکے گا۔ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں فرمایا ہے، وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے، اگر تو اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ایک سب سے اعلیٰ درجے کی بیوی ہوگی، اور ہر اعلیٰ درجے کی بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ جنتی کے سامنے روزانہ ایسا تحفہ تعظیم ہدیہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا، نہ تو وہ غمگین ہونے والی ہوں گی اور نہ پسندیدہ، نہ منہ کی بدبو آئے گی، اور نہ ہی وہ تکبر اور بڑائی جتلانے والی حوریں ہوں گی۔ حور کے لاب سے 70 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے بن جائیں گے۔ اگر کوئی حور کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لاب کی مٹھاس سے وہ سمندر شیریں ہو جائے، اور گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی گل لالا کے رنگ کے آنکھوں والی، اپنے حسن کی لطافت اور رقت آمیز سے اور رقت جلد سے نظر کو حیران کر دینے والی، گدھ کے پڑ کی طرح لمبے بالوں والی، آنکھوں کی خوبصورت پلکوں والی کو حوریں کہتے ہیں۔ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف اور شفاف ہوں گی جو سیپیوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا۔ ان کی رقت اور لطافت انڈے کے اندر کے چھلکوں کی طرح جو باہر والے موٹے چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورتیں ہوں گی دنیا میں جن کی آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کیچڑ بھرا رہتا ہے اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائیں گے اور ان کو کنواریاں کر دیں گے۔ وہ اپنے خاوندوں سے عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی، ایک ہی عمر پر ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حوریں؟ ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں حوریں سے افضل ہوں گی، جیسے ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیوں افضل ہوں گی؟ ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائیں گے، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیور والی ہوں گی، ان کی خوشبو کی انگوٹھیاں موتی کی ہوں گی اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ سن توبہ لمن کنا لاہ و کانا لنا لو، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گے، ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی۔ سن لو، ہم جنتی میں رہیں گے، کبھی نکالی نہ جائیں گی۔ سن لو، ہم اپنے خاوندوں پر راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی کو مان کر دے۔ جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوں گے۔ اگر کوئی حور اپنے ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کریں تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج دیے کی طرح نظر آئے گا، نور نظر آئے، اور اگر وہ اپنے چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن اس سے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جگمگا اٹھے۔ اگر کوئی حور اپنے ہاتھ کو اس کی خوبصورتی اور انگوٹھیوں سمیت آسمان پر ظاہر کرے تو اس کی وجہ سے ساری زمین روشن ہو جائے گی۔ جس طرح سے سورج دنیا والوں کو روشنی پہنچاتا ہے،
जन्नत में एक नूर चमका हो। जब लोगों ने अपने सरों को इकट्ठा कर देखा तो वो एक हूर की मुस्कुराहट थी जिसने अपने अपने खाविंद को चेहरे को देखकर मुस्कुराहट जाहिर की थी। जन्नती आदमी के पास एक गिलास पेश किया जाएगा जबकि वो अपनी बीवी के पास बैठा होगा जब वो इसको पी कर बीवी की तरफ मुतवज्जा होगा तो ये कहेगा, तू मेरी निगाह अपने हुस्न में 70 गुना बढ़ चुकी है। काफूर, ज़ाफ़रान, मुश्क और जोहर नूर से इसकी पैदाइश है। अगर किसी खारे पानी में इसका आब दहन गिरा दिया जाए तो वो शीरीन और खुश जायका हो जाए, और जो किसी मुर्दे को अपने कलाम सुना दे तो वो भी बोल उठे, और जो इसकी एक कलाई सूरज के सामने जाहिर हो जाए तो सूरज शर्मिंदा हो जाए, और जो तारीकी में जाहिर हो तो उजाला हो जाए, और अगर वो पोशाक और जेवर से आरास्ता होकर दुनिया में आ जाए तो तमाम जहान मुअत्तर और मज़ीन हो जाए। मुशक और ज़ाफ़रान के बागों और याकूत और मरजान की शाखों में इसने परवरिश पाई है और तरह तरह के आराम में रही हैं, और तस्नीम के पानी से ग़िज़ा दी गई है। जुल्फ़ें बाज़ तो नूर की होंगी, बाज़ याकूत की, बाज़ मरजान की और बाज़ जवाहर की। इनको ज़मरुद, अख्ज़र और अहमर के ताज पिनाए गए हैं। रंगीन मोती होंगे जिनसे हर तरह की खुशबुएं फूटी होंगी। जन्नत की हर खुशबू इसके बालों के नीचे होगी। जुल्फ़ें इसके सीने पर पड़ती हैं, फिर इसके कदमों तक लटकती होंगी, फिर इसकी पुष्ट की तरफ भी 1 लाख नौकरानियां होंगी। हर एक नौकरानी ने इसके बालों की एक लट उठा रखी होगी। इस बीवी के आगे 1 लाख नौकरानियां चलती होंगी, फिर वो इसके सामने 1000 तरह की चाल के साथ चल कर दिखाएगी, और एक चाल में नूर की 70 पोशाकें नमूदार होती हैं। इसके बालों को सुलझाने वाली इसके साथ होगी। जब वो चलेगी तो नाजो नखरे से चलेगी, बल खाकर चलेगी, शर्म को दरमियान से उठाकर चलेगी, रक्स करते हुए चलेगी। इस पर खूबसूरत होगा, खुशी और मस्ती दिखाएगी। चलने के बाद बैठेगी तो इसके सरेन तख्त से बाहर निकल रहे होंगे और इसकी जुल्फ़ें और मेहंदियाँ तक लटक रही होंगी। इन पुरकैफ मनाजिर को देखकर वलीउल्लाह भी बेचैन और बेकरार होगा कि अगर अल्लाह ताला ने मौत ना आने का फैसला ना किया होता तो ये खुशी के मारे मर जाते। अगर अल्लाह ताला ने इनको ताकत बर्दाश्त ना दी होती तो इस तरफ इस खौफ से देख भी ना सकता कि इसकी बीनाई ना खो जाए। ये अपने खाविंद से कहेगी, ए वलीउल्लाह खूब ऐश करो, जन्नत में मौत का कहीं नामो निशान भी नहीं।